بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صبح ناشتے میں نہار منہ قرآن پاک کی یہ خفیہ آیت پڑھو۔ جسم کے ریشے ریشے سے ہر بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، موت کے علاوہ ہر بیماری سے فوری شفا نصیب ہوگی۔ ناظرین، جسمانی بیماریوں کا شافی علاج آج جان لیجئے۔ اس ویڈیو میں مقدس کتاب قرآن پاک کی ایک آسان سی اور مشہور معروف آیت کا عمل آپ کو بتانے لگی ہوں۔ صبح اٹھ کر خالی پیٹ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو اس عمل سے جسم کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی، چاہے وہ بیماری چھوٹی سے چھوٹی ہو یا پھر بڑی سے بڑی ہو۔ میں آپ کو جسم کی اندرونی یا بیرونی بیماری کا قرآن پاک سے آزمایا ہوا روحانی علاج بتانے لگی ہوں۔ اس عمل کو غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ بیماری کا علاج کروا کر تھک چکے ہیں اور وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو خالی پیٹ بس آپ نے یہ قدرتی عمل کر لینا ہے۔ یہ عمل مریض خود پڑھ سکتا ہے تو خود پڑھے، اور اگر خود اس آیت کی تلاوت نہیں کر سکتا تو گھر کا کوئی اور فرد اس آیت کو پڑھ کر مریض پر دم کر دے یا پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جسم کے باہر کی ہر بیماری اور جسم کے اندر کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، جس کسی نے بھی اس عمل کو کیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے جسم میں موجود دیگر بیماریاں جیسا کہ گیس، کاہلی، سستی اور کمزوری وغیرہ صرف اس عمل کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ دل کے امراض کا علاج اس عمل میں اللہ پاک نے رکھا ہے۔ مصائب اور آلام اور رنج و غم سے مکمل نجات کے لیے آپ اس عمل کو ایک بار خود بھی آزمائیں۔ ناظرین، یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مشہور سورت کون سی ہے اور اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تو مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گی۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس عمل سے لوگوں نے کیا کچھ پایا ہے۔ ایک بھائی کا کہنا تھا کہ اس عمل کو اگر صبح کے وقت کر لیا جائے تو پریشانی، بیماری، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے اور رزق کی فراوانی جاری ہو جاتی ہے۔ بلکہ بھائی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس چھوٹے سے وظیفے سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہوئے 6 سے 7 ماہ ہو گئے۔ صبح کے وقت پڑھنے سے میری زندگی میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں۔ اس عمل کی برکت سے میری 20 سال کی بیماری 5 دنوں میں ختم ہو گئی۔ میری ایک بیماری تقریباً 20 سال سے تھی، جس سے میں بہت ہی تنگ آ چکا تھا۔ ہر قسم کی انگریزی ادویات کا استعمال کیا، مگر وقتی آرام تو آ جاتا۔ ہر آدمی کے ساتھ اپنی بیماری کا میں ذکر کرتا، اور پھر جب میں نے اس وظیفے کو کیا تو اس وظیفے کی برکت سے میری 20 سال کی بیماری ختم ہو گئی۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ بھی نوٹ کر لیں کہ آج کا یہ خاص عمل قرآن پاک کی عظیم سورت مبارکہ سورت فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ جی، آپ نے اس وظیفے میں سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورت فاتحہ کو کب، کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور غور سے سن لیجئے اور یاد رکھیے، قرآن پاک میں ہر بیماری کے لیے نسخہ شفا ہے۔ قرآن پاک خود مریض کو پڑھنا چاہیے۔ جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ مریض پر سب سے زیادہ اثر خود اس کی اپنی آواز کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیتوں میں ایسی شفا ہے، کوئی بھی مریض قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو صحت یاب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن آیت میں ہمارے لیے زندگی رکھی ہے، لہٰذا اگر کسی بیمار یا خلیے پر اللہ کا کلام پڑھا جائے تو وہ خلیات تر و تازہ ہو جاتے ہیں، اس میں زندگی بحال ہو جاتی ہے اور امراض کی مدافعت کی قدرت بڑھ جاتی ہے۔ یہیں سے ہمیں روشنی بھی ملتی ہے کہ مخصوص امراض پر مخصوص قرآنی آیت پر دم کر کے پانی پینے سے اللہ پاک کے فضل و کرم کی بدولت شفا ملتی ہے۔ بے شک اللہ نے پوری انسانیت کے لیے تا قیامت مکمل ضابطہ حیات، ایک نور مبین، ایک کتاب قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی، جس میں اللہ نے زندگی کے تمام شعبوں، عبادت، ریاضت، شجاعت، عدالت، امانت، سخاوت، سعادت، تہذیب و تمدن، اہل شرب، قیام و طعام، لین دین، پیار و محبت، غرض، ہر پہلو پر ایک مکمل ضابطہ حیات دے کر بھیجا، اور کوئی پہلو
تشنا نہ چھوڑا۔ قرآن پاک ہی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے نہ صرف ہدایت کا ذریعہ ہے بلکہ شفا کا بھی ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ یہ اللہ پاک کا فضل اور مہربانی ہے کہ یہ خبر اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ قرآن مجید مردہ لوگوں کے لیے اب حیات اور پرسردہ دلوں کے لیے اطمینان بخش ہے، لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور صراط مستقیم پر گامزن کرتا ہے۔ جس کا قول قرآن مجید کے مطابق ہے وہ صادق ہے۔ اس لیے اللہ پاک یہاں انسان کو جسمانی بیماریوں کا علاج بتا رہے ہیں۔ ڈرائی فروٹ توانائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ زیر غور آیت میں اللہ تعالیٰ شہد کو شفا قرار دے رہے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ شفا دینے والی دو چیزوں کو یعنی شہد اور قرآن کو لازمی پکڑو۔ جسم کے ہر حصے میں درد ہو تو سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ سورۃ بقرہ جادو اور نظری بد کے آثار کم کرتی ہے۔ ماؤز تین سے دم کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی اس میں اپنے اوپر ماؤز 3 بار پڑھ کر دم کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف ہوتی تو میں اس پر پڑھ کر دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستی مبارکہ کو برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارکہ پر پھیرتی۔ حضرت امام باطل رحمۃ اللہ علیہ ماؤز دین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک ایسا راز رکھا ہوا ہے جو ان کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں، کیونکہ یہ جامع دعائیں ہیں جن میں ساری بری چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ صحرا حسد، شیطان کے شر اور اس کے وسوسے سے اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے حفاظت کے لیے ماؤز 3 سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر استغفار کرتے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک خود مریض کو پڑھنا چاہیے۔ جدید ترین تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ مریض پر سب سے زیادہ اثر خود اس کی اپنی آواز کا ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کی آواز کے مقابلے میں خود مریض کی آواز اس کی بیمار خلیوں پر زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ مریض کو ہمارا مشورہ یہی ہوگا کہ وہ اپنے مرض سے متعلقہ صورت کا عمل خود پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے۔ سورۃ فاتحہ کے وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح اٹھنے کے ساتھ ہی یعنی کہ جب آپ نماز کے لیے اٹھے تو آپ وضو کر لیں اور پہلے نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد میں یہ وظیفہ کریں، اور اگر نماز کا وقت زیادہ پڑا ہوا ہو تو آپ اس وظیفے کو پہلے کرنے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو اس طرح پڑھنا ہے کہ جب آپ سورۃ فاتحہ کو 9 بار پڑھ لیں تو آپ نے اللہ پاک کا مبارک نام یا رحمان یا اللہ 9 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سورۃ فاتحہ 9 بار پڑھنی ہے اور ساتھ ہی یا رحمان یا اللہ 9 مرتبہ پھر پڑھنا ہے، اور تیسری مرتبہ سورۃ فاتحہ کو 9 بار پھر پڑھنا ہے، یعنی کہ سورۃ فاتحہ 27 بار پڑھی گئی اور آپ نے 27 بار ہی اللہ پاک کا مبارک نام یا رحمان یا اللہ کو بھی 27 بار پڑھنا ہے، اور اس کو پانی پر دم کر دینا ہے۔ اگر مریض نے اپنے لیے عمل کیا ہے تو خود اس پانی کو پی لے، اور اگر کسی نے مریض کے لیے دم کیا ہے تو بھی اس مریض کو پلا دیں۔ انشاءاللہ تعالی مریض کو ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ فائدہ فرمائے گا، شفا نصیب ہوگی۔ قرآن حکیم کی ایک ایک حرف میں شفا ہے۔ جو مسلمان روزانہ آیت قرآن کی تلاوت کرتے اور باوضو رہتے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے کشادگی پیدا کرتا ہے۔ ایسے لوگ کبھی دنیاوی مسائل سے شاکی نہیں ہوتے، نہ انہیں ڈپریشن ہوتا ہے، ان کا دل اور دماغ پرسکون ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ فاتحہ کو روزانہ پڑھنے والوں کا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورۃ فاتحہ میں موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کی ضمانت دیتا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھتے رہنے والوں پر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بے شک جو کوئی بھی سورۃ فاتحہ کا عمل بن جاتا ہے، اس کا بے تحاشا ذکر کرتا ہے، تو ایسے لوگوں پر معاشی تنگی نہیں ہوگی، انہیں غیب سے رزق ملے گا، بیمار ہوں گے تو جلد صحت یاب ہوں گے۔ اگر کسی مریض کی تیمارداری کے دوران اس کی شفا کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر 7 بار سورۃ فاتحہ
باوضو ہو کر پڑھی جائے تو وہ جلد صحت یاب ہوگا۔ ناظرین، جب بھی وقت اجازت دے تو قرآن پاک کی تلاوت سن لینی چاہیے۔ مریض کو قرآن پاک کی آیتوں میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی ایک طرح کا علاج ہے۔ علاج بالقرآن کو فعال بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مریض سوتے ہوئے توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سننے کا اہتمام کرے۔ مریض بلکہ صحت مند انسانوں کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نیند کے عالم میں بھی انسانی دماغ کام کرتا رہتا ہے۔ دماغ قرآن پاک کی آواز سے متاثر ہوتا ہے۔ بے شک یہ قرآنی ہدایت اور رحمت ہے۔ وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی، روحانی الجھن یا ذہنی غرب میں مبتلا ہو، ان کو چاہیے صبح، دوپہر، شام آنکھیں بند کر کے سورۃ فاتحہ 9 بار پڑھے اور 7 روز تک متواتر پڑھیں۔ ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد آدھا گلاس پانی آنکھیں بند کر کے 3 بار دل میں اللہ کہہ کر 3 گھونٹ پی لیا کریں۔ اس صورت سے جسمانی اور روحانی سکون آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ ہر طرح کے مسائل اور رنج و غم سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کو اپنا بنا لیں۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو صحت، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔